تو حرام کر دی گئی تم پر مردار. گائے، بھینس، اونٹ، مرغی، بکری، بھیڑ یہ حلال ہے، لیکن اگر مسلمان نے ذبح نہیں کی یا بسم اللہ قصدن چھوڑ دیا پھر حلال نہیں ہے. یہ کسائی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے چھرا پھیر لیتے تو بسم اللہ کہاں پڑا؟ تارک التسمیہ عمدن، حنفیہ کے نزدیک وہ ذبیحہ مردار ہے. والدم، خون ویسے پلید ہے لیکن بہتا ہوا خون وہ زیادہ نجس ہے. علماء دین کہتے ہیں وہ جو 4 رگیں گلے کی کٹ جاتی ہے اس سے خون بہے وہ پلید ہے. اگر ویسے گوشت کا خون ہو تو بے شک نہ لگنے دے، لیکن اس کا حکم وہ نہیں ہے جو داج اربع کا ہے او دمم مسفوحا. یہاں بھی خون سے مراد بہتا خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. گوشت کہا جاتا ہے لیکن مراد پورا خنزیر ہے، بجمیع اجزائہ. لحم بھی اور شہم بھی، بال بھی اور ہڈی بھی، چمڑا بھی اور بوٹی بھی، ہر چیز اس کی ناجائز. وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ باہر ملک میں کسی انگریز کے ہاں ملازم تھا. اس نے ایک دن عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا یہ کھانوں کا انسان پر بڑا اثر ہے. کہا میں گوشت لے آتا تھا خنزیر کا، وہ کھا لیتے تھے پورے گھر والے. کہا میں ان سے کہتا تھا کہ صاحب آپ کی جوان لڑکی کے ساتھ کوئی لڑکا کمرے میں چلا گیا، تو کون ہوتا ہے؟ آپ کا کام چوکیدارا ہے، خبردار آئندہ ایسی بات. کہا کچھ دن تک ان کے کہنے کے باوجود میں گائے کا گوشت لاتا گیا. تو کہا مجھے کہنے لگا کہ آپ کیا کر کوئی ہمارے گھر آئے نا ضرور بتانا، خبردار. کہا میں حیران ہو گیا کہ جب خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے تو دیوس پن بڑھ رہی، بے غیرتی، اور جب گائے کا گوشت کھایا گیا تو غیرت اور جذبات ابھر گئے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر. والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرا. والموقوذہ، اور جس کو ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا. والمتردیہ، اور جو جانور اوپر سے نیچے گرا. والنتیہہ، اور جس کو کسی جانور نے سینگ مارا. یہ سب موت کے وجوہ ہے. کبھی کبھی رسی گلے میں آ جاتی ہے، گھٹ کے مر جاتی ہے، ذبح نہیں ہوئے مردار. کبھی کبھی کوئی آدمی اس کو ہٹانے کے لیے ڈنڈا لگا لیتا ہے، وہ سر پہ لگ گیا اور فوت ہو گیا، یا وہ جانور مردار ہو گیا، قابل استعمال نہیں. کبھی اوپر سے نیچے گرا، کبھی کسی جانور نے ان کو سینگ مارا. وما اکل السبع، اور جس کو کھائے درندہ. درندے نے چیرا پاڑا مگر زندہ ہے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور درندے نے کھا لیا اور مر گیا مردار. الا ما ذکیتم، مگر وہ جو تم ذبح کر لو. یاد رکھنا ابن عباس سے منقول ہے کہ الا ما ذکیتم کا تعلق منخنقہ تک ہے، جو اس لیے حرام ہوئے ہیں کہ ذبح نہیں ہوئے. بدعتی کہتے ہیں کہ وما اہل کے ساتھ تعلق، ایسے کمکل ہے. پہلی بات تو سادی سی سمجھ لو. عبداللہ ابن عباس سے تفسیر روح المانی میں ہے کہ اس کا تعلق الا ما ذکیتم کا منخنقہ تک ہے، منخنقہ تک. طلبہ ذرا متوجہ رہے. وما اہل لغیر اللہ بہ وہ نہیں حلال ہوگا، کیونکہ منخنقہ گلا گھٹ کے مرا ہوا، موقوذہ ڈنڈا کھائے کے مرا ہوا، متردیہ نیچے سے گرا ہوا، نتیحہ سینگ مارا ہوا، درندے کا کاٹا ہوا، یہ تو مردار اس لیے ہے کہ ذبح نہیں ہوئے. الا ما ذکیتم، اگر ذبح کر دیا تو حلال ہے. نہیں سمجھے بات؟ پھر بھی بھائی منخنقہ کیوں مردار ہے؟
موقوزہ کیوں مردار ہے؟ متردیہ و نتیحہ یا معقول و سب کیوں مردار ہے؟ کہ ذبح نہیں ہو سکی نا. اگر سینگ مارا لیکن ذبح ہو گیا تو حلال. اوپر سے نیچے گرا روح نکلنے سے پہلے ذبح ہوا حلال. گلا گھٹ رہا تھا مالک پہنچ گیا اس نے ذبح کیا حلال. تو چونکہ یہ جانور بوجہ ذبح نہ ہونے کے مردار ہے الا ما ذکیتم، اس کا تعلق وما اہل لغیر اللہ بہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کو اچھی طرح سمجھ لو، مناظرے کی عین محل ہے. دوسری وجہ یہ یاد رکھو کہ قرآن کریم میں یہ آیت بقرہ میں بھی گزری، دوسرے پارے میں یہ انعام میں بھی آ رہی ہے، یہ نحل میں بھی آ رہی ہے، لیکن وہاں منخنقہ موقوزہ متردیہ نتیحہ وما اکل السبع نہیں ہے، تو الا ما ذکیتم بھی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن شریف میں یہ آیت اور جگہوں میں ہے نا، لیکن وہاں منخنقہ موقوزہ متردیہ نتیحہ وما اکل السبع نہیں ہے، تو وہاں الا ما ذکیتم بھی نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ جس طرح خنزیر حلال ہونے سے حلال نہیں ہوتا، اس طرح جو کسی بزرگ پیر فقیر کے نام پر نامزد کیا گیا اس کے تقرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بھی حلال نہیں ہوگا اگرچہ بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے. اور یہ اختلاف دیوبند کے علماء کا نہیں ہے بریلویوں سے، یہ اختلاف تو شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، تمام اکابر دہلی نے دیوبند سے 100 سال پہلے تفسیر فرمائی ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اچھا اس کو نامزد کر لیا، بکرا عقیقے کا، گائے ولیمے کی، اور فلاں جانور ختم بخاری کا، یہ بھی تو نامزد ہوئے. وہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ نامزد نہیں ہے تقرب کے لیے، یہ تعین ہے سہولت کے لیے. جیسے زید کا بکرا، فلاں کی گائے، یہ نامزدگی نہیں ہے. نامزدگی اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں دربار کے لیے نیاز یا نظر ہے، یہ فلاں مردے اور اس کی روح کے لیے نیاز یا نظر ہے. اگر کہے فلاں دربار کے لیے ایصال ثواب ہے، فلاں مرحوم کی روح کو ثواب بخشنا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اور وہ جو ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے وَالْبَقَرَةُ مَنْزُولَةُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالدَّرَائِعِ تَحِلُّ عَقْلُهَا، تو ملا جیون کی غلطی ہے، اور ممکن ہے کہ اس نے نامزدگی میں اور تعین سہولت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا ہو. بعض اوقات ایک بڑا عالم ہوتا ہے لیکن فرق کرنا، میں نے بتایا مولانا عبدالحی صاحب کو طلاق رجی اور بہن کا عمر بھر پتہ نہیں چلا، عمر بھر پتہ نہیں چلا. توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.